क्या हाल है अर्षद जी? क्या हो रहा है? बस बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा। मैं उसके लिए भी मदद भी किया आपको, ग्रुप में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। हम्म। ये तदफीन के बारे में जो आपने आयत लगाई थी सूरह तौबा की आयत नंबर 78, क्या था इसके अंदर? तो आपको क्या समझ आई उसमें? नहीं, तर्जुमा पढ़ देना जी, लगाई आपने, पढ़ूंगा मैं। आपने तर्जुमा पढ़ा, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं? जी, आपने जो तर्जुमा पढ़ा उससे आप मुतमईन हैं या नहीं? क्या तर्जुमा है? मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। वो बताया गया है ना कि वहां पर जो जो भी कोई काफिर मर जाए उसकी कब्र पे मत जाओ, अच्छा, उसको चेक करो। चले वो तो ठीक हो गया, काफिर मर जाए उसकी कब्र पे मत जाओ। हम्म। तो ये सवाल मैंने कब किया था? ये तो मेरा सवाल ही इतनी था ना जी। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जब आप मरेंगे तो आपकी तदफीन का क्या इंतजाम होगा? चूंकि आप मुनकिर हदीस हैं तो कुरान से कतई दलालत आयत पेश करें कि जिसमें आपकी तदफीन का तरीका हो। आपको उल्टा गाड़ना है, सीधा गाड़ना है, खड़ा गाड़ना है। और अगर मान लो ऐसा ना हो, भाई खुदा ना करे कहीं निजासत में कहीं गिर जाए, बंदा हो जाता है दुनिया में ऐसा, हार्ट अटैक वगैरह आता है, पेशाब पखाना भी निकल जाता है, तो निलाना धुलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैंने पूछा था आपसे। मिला जुला सकते हैं ना, उसमें वो बता दिया गया आयत वो पेश करें ना जी, है तो। सकते हैं का क्या मतलब है? भाई वो आपने पूरा मजमून सुना ही नहीं ना, आपने वो तर्जुमे को मैं देखा ना मजमून आयत क्यों को देखा। पढ़ूंगा? जब आप कुरान के लंबरदान हैं, मैं मजमून पढ़ूंगा क्यों? मुझे बता दें, क्या जरूरत है मुझे मजमून पढ़ने की? मैं तो कुरान की आयत पढ़ूंगा। तो कुरान ही तो पेश किया ना आपको। कौन सी आयत पेश की जनाब, बताए ना। वो तो आपने दुनिया का जो पहला कत्ल हुआ था, हम तो चूंकि कुरान का उसका शान नुजूल भी मानते हैं, उसकी तफसीर भी मानते हैं, उसके ताल्लुक से जो हदीस नबवी है उसको भी मानते हैं। तो उसमें तो एक कव्वे का जिक्र था, कव्वा आके जमीन कुरेदने लगा। इकराम साहब वो देखें, वो जो मैंने आपको माइदा की भेजी है आयत, उसके अंदर बताया गया है इंसान की तस्वीर करके। तस्वीर के अंदर मतन में ऐसा नहीं है। मतन कैसा है? मतन आपने खुद पढ़ा होगा। आप बता देना जी। माइदा की लगा आयत आप को रहे, सफाई से बिना पढ़ो। पढ़े बिना समझे आपने मतन लगा दिया। माइदा माइदा का जो मजमून है क्या वो आप मजमून है? पढ़ लें, सूरह माइदा का 27 से जो चल रहा है। क्या है मजमून है? मतलब सूर्य मायदा में आपके नजदीक तदफीन के अहकामात हैं क्या? कफन दफन का है ना। कहाँ आने है वाले वो बताएं तर्जुमे तो से मुझे, क्या लिखा हुआ है? आपने आयत लगाई, मैं जो आयत लगाई मैं तो उसका तर्जुमा आपको वैसे ही सुना दूंगा जबानी। आप आयत भी लगा रहे हैं, आप कुरान के एक्सपर्ट भी बन रहे हैं, आपने जो आयत लगाई उसका मत तर्जुमा भी आपको नहीं याद है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तर्जुमा मैंने आपको बताया ना, सूरह अल माइदा की जो आयत है कि तलावत करो ऊपर इनके खबर दो बेटों की। वो जो आदम के दो बेटे हैं वो आज भी तो मर रहे हैं ना। आदम के बेटे आज भी मर रहे हैं? अच्छा, फिर आगे? नहीं, देखे ना, पूरी ठीक है। पूरी इंसानियत जो है वो तो बनी आदम है। यहूदियों का तरीका और है, ईसाइयों का तरीका और है, हिंदुओं का और है, जैनियों का, बौद्धिस्टों का, बहाइयों का और है। तो बात बनी आदम के मरने की नहीं है। मैं तो आपकी तदफीन की बात पूछ रहा हूं कि आपको कैसे कफनाया दफनाया जाएगा। तो निकाल के कैसे दफनाया जाता है, ऐसे ही दफना और भाई कैसे भाई दफनाना पारसी है? आप पारसी बिल्कुल जो जो है, डेड हो। पारसी जो है वो तो लाश को पहाड़ पे रखाते हैं। वो भी बनी आदम है हमारे ठीक है। नजदीक, तो आदम के ही बेटे हैं। हाँ। हम्म। तो बात बात आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की नहीं चल रही, बात आपकी चल रही है। आपको कतई दलालत आयत पेश करनी है, मैं आपके साथ हो जाऊंगा।
बनी के मायने क्या लेते हैं आप? बेटे बेटे बनते नहीं है ना सर। बनी के मायने बेटे बनते नहीं है ना। क्या बनते हैं? बेटे को तो औलाद, नस्ल कह ले, तो औलाद शामिल आ जाता है ना। नस्ल कह ले, क्या कहते, जो चाहे वो कर दें, जो चाहे बनी के मायने जो चाहे कर लें। हाँ बताइए क्या करने हैं? हाँ, बनी के बुनियाद परस्त है। बुनियाद बुनियाद। अच्छा चले, ठीक हो गया। तो जब हम बनी आदम कहेंगे तो आदम की बुनियाद मुराद होगा। अच्छा, ये कौन से यतीम खाने में पढ़ा अरशद साहब आपने? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा चले बनी आदम से बुनियाद ले लेते हैं। आदम, चले आपके कहने से बनी आदम को बुनियाद ले लेते हैं जी, आदम की बुनियाद। अब आगे चलें। तो जो आयत आपने पेश की थी जी, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ इसराइल के क्या मायने देते हैं? इसराइल जो है वो एक इस्म है, नाम है, नाउन है। नाउन है, ठीक है। तो किसका है? अरे यार छोड़े ना, जिसका भी है। मुझे तदफीन की बताएं, इधर उधर ना भागे अरशद जी। तदफीन की तरफ जा रहा हूँ आप, क्योंकि किताब मुखातब बनी इसराइल से है। आप जो चाहे मायने कर लें, इसराइल के जो मायने चाहें वो कर लें, बनी आदम के जो चाहें कर लें। मैं कोई उससे मुकर नहीं रहा। आप मुझे तदफीन का तरीका बता दें बस, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। भाई तदफीन का देखें, हर जो माशरे के मुताबिक चलता है ना। अब किसी माशरे में खड़ा दफनाते हैं। कौन से मुआशरे की बात कर रहे हैं? कौन से? मैं तो कुरान वाले मुआशरे की बात कर रहा हूँ, जो कुरान के मानने वाला मुआशरा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बाकी मुआशरों से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे अपना बताएं जी। अब कुरान का जो माशरा है, हाँ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि आप उसको कब्र में लिटा दें। आयत पेश करें ना जी। नंगा लिटाएं, कपड़े पहना के लिटाएं, उल्टा लिटाएं, किस तरह लिटाएं? जिस हालत में भी आप उसको लिटाएं, उसको लिटा दें, बिठा दें, बैठा हुआ तो। कुरान की आयत कोई नहीं है आपके पास? मतलब कुरान की आयत तो नहीं कोई है? इकरार कर लेंगे कुरान की कोई आयत नहीं है। मुझसे पूछे ना, जब आप मुझसे पूछेंगे अगली नशिस्त में, मैं आपको तदफीन के पूरे अहकामात बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने आपको कुरान से पेश किया, आपने उसको अभी तो आप कह रहे हैं कि चाहे उल्टा कर दें चाहे सीधा कर दें। क्या कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि चाहे उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो? वैसी बात है, हम तो कंफ्यूजन है। मतलब अरशद साहब, फिर तो आपको अपनी तबीयत की पैरवी करनी है, नफ्स की गुलामी करनी है। कुरान के तो मानने वाले ना हुए आप। अरे अल्लामा साहब, मैंने ये कब कहा? क्या कहा? नफ्स की पैरवी करनी। तो बताए ना मुझे। आपने तो कह दिया ना जी, चाहे उल्टा लिटा दो चाहे सीधा लिटा दो। तो फिर तो चाहे आपका सर नीचे कर दे, पैर ऊपर कर दे, जैसे नल का बोरिंग करते हैं इस तरह से गड्ढा खोद के उसमें सिर नीचे करके ऊपर पैर करके और आपको उसमें सरका दे। हाँ ठीक है, और देखो क्या फर्क पड़ेगा? तो मतलब फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मतलब बाकी जिस तरह से काफिर जो है वो लाशों को उनकी बेहुरमती करते हैं, जिस तरह से भी उनका जो मतलब तबीयत में उनकी आता है, जो वो अपनी लाशों के साथ करते हैं, इसी तरह आपका कर दिया जाए। आपका फिर कुरान से तो कोई लेना देना ना हुआ ना। अब अगर मैं थोड़ा सा एक काफिरों की तरफ भी ले चलता हूँ, पहले थोड़ा मुसलमानों की तरफ ले जाता हूँ। तो मुसलमान है तो कुरान पेश करें ना भाई अरशद साहब, कुरान पेश करें। सुने हाँ अरे हजरत सुन लेना। जी जी। ये जो हज के दौरान लोग मरते हैं, कितने मर जाते हैं? सैकड़ों की मर जाते हैं। मैं तो कुरान वालों की बात कर रहा हूँ जी। मुझे पूरी दुनिया से ठेका नहीं है, मुझे पूरी दुनिया का अलमबरदार नहीं हूं मैं। अरे हजरत मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, हज उम्रे पे जो जाते हैं वो एक साथ मर जाते हैं, उनकी तदफीन का क्या तरीकाकार होता है? उनकी कब्रें खोदी जाती है, बाकायदा तदफीन होती है उनकी भी। ठीक है, एक लंबी सी मशीन लगा के खड्डा खोदा जाता है। भाई मैं कह रहा हूँ कब्र मशीन से खोद लें, ड्रिल से खोद लें, किसी चीज से खोद लें। आप सुनते ही नहीं बात, आप जज्बाती हो जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हज पे जाते हैं। जो हज पे जाते हैं वो कुरान और हदीस को मानने वाले जाते हैं। मुनकिर हदीस हज पे नहीं जाते, तो उनकी बात ही ना करें।
سن تو لیں، سنتے نہیں آپ. ہاں بتائیں، چلے جی بتائیں. ایک ساتھ سعودی عرب میں جو تدفین ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو اس کو آپ ایک افاد ساتھ کریں. وہ کون سا طریقہ بتائیں؟ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میری بات کا جواب دے رہے ہیں. میں جواب بھی دے رہا ہوں اور آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں کہ وہ مسلمانی طریقہ ہے یا نہیں ہے. جی مسلمانی طریقہ ہے. بھائی حج پہ جو جانے والے ہیں وہ تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں نا جی. چھوڑ دینا آپ میری بات کو. کیوں چھوڑ دیں؟ جتنا میں ارشد صاحب دیکھو میری بات سنیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ آپ ایک بہت بڑے عالم اسلام سے بغض رکھتے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، تمام اسلامک لٹریچر سے بغض رکھتے ہیں، تو سب کی بات چھوڑ کے مجھے اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں. مجھے بتا دیں کہ تدفین کا طریقہ کیا ہے. ساری دنیا غلط کر رہی ہے بھائی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا غلط کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، وہ جناب اور جتنے بھی احکامات حدیث کے مطابق کر رہی ہے وہ ساری غلط کر رہی ہے، فقہ کے مطابق غلط کر رہی ہے، تو آپ صحیح کریں گے نا جی. جواب تو آپ سے لینا ہے، دعویٰ آپ کا ہے. نہیں، آپ کی جو حدیث ہے اس کو قرآن آن ہی نہیں کرتا. چلے نہیں کرتا، میں تو خود آپ کے سامنے آن نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں آپ، قرآن سے دلیل دیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ اس کو اپنے معاشرے کے حساب سے، جو اگر آپ کے معاشرے میں جلانے کا کانسیپٹ ہے تو آپ اس کو جلا دیں. میرا معاشرہ جو ہے وہ تو قرآن و حدیث کا پابند ہے نا جی. بات آپ کے معاشرے کی ہو رہی ہے، میرے معاشرے کی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. آپ کے معاشرے میں قبر پرستی جائز ہے. جو قبر پرستی کرتا ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ارشد صاحب، جو قبر پرستی کرتا ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. آگے چلیں. سر دیکھیں نا، میری بات تو سنیں نا. لیکن قرآن تو اس کو قبر کو منع کر رہے نا. میں تو لعنت بھیج رہا ہوں نا جی، قبر پرستوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں. آگے چلیں. تو پھر آپ نے یہ جو اپنا جتنی بھی قبریں بنی ہیں، یہ جو پوری دنیا میں، ان میں انبیاء کے نام بھی آ رہے ہیں، تو وہ بھی سارے شامل ہوں گے ان سے جو آپ کی لعنت. جو انبیاء کی بھی قبروں کی پرستش کرتا ہو میں اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. آگے چلیں اب. چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو قرآن میں آپ یہاں تک تو آپ آ گئے. ٹھیک ہے. تو اصل میں میری ابھی تھوڑی مصروفیات چل رہی ہے. میں آپ سے خود بھی بات. سر ایک بات تو سنیں ارشد جی، آپ 4-5 دن سے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی کرا رہے ہیں. تو 4-5 دن سے آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا. آپ کو ایک آیت قرآن کی تدفین کے تعلق سے نہیں ملی. آپ نے کہہ دیا جی معاشرے میں جیسا چل رہا ہے. تو آپ جو ہیں معاشرے کے لمبردار ہیں یا پھر قرآن کے پابند ہیں؟ مجھے بتا دیں بس. تو بھائی قرآن اجازت کرتا ہے نا آپ کو اپنے معاشرے میں اپنے طریقے سے جانے کی. تو میرے معاشرے میں تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کا رواج ہے. اس پہ کیوں آپ کو متلی آ رہی ہے؟ نہیں، میں تو حدیث کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، میں تو اس پہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ حدیث ہے. تو اس احسن الحدیث سے تدفین کے احکامات بیان کریں نا جی. ارشد جی، آپ اسی احسن الحدیث سے تدفین کے احکام بیان کر دیں. میں سن کے چونکہ قرآن کی بات کو نہ ماننے والا لانتی ہے، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. آپ مجھے بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ صحیح بات کی آپ. قرآن کو نہ ماننے والا اور جھٹلانے والا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لعنتی ہو جاتا ہے. جی، اور میں اس پہ بھی لعنت بھیجیں جو قرآن کے طریقے سے نہ مانتا ہوں، اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. کیونکہ قرآن کے اندر تو ایمان والوں کو جگہ جگہ حکم ہے، قل یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو قرآن نے تو یہ 3 مصدر اطاعت کے بیان کیے ہیں. تو میں تو الحمدللہ قرآن کو قرآن کے طریقے سے مانتا ہوں. میں تو قرآن والا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان والا ہوں. اب آپ مجھے تدفین کے احکام بتائیں، کتنے دن میں بتا دیں گے کمپلیٹ؟ اور مجھ سے جب آپ پوچھیں گے میں 5 منٹ میں آپ کو ساری چیزیں پیش کر دوں گا.
قرآن جو ہے وہ لٹریچر جو ہے وہ مشرکانہ ہے، اسی لیے میں آپ کو بات کرتا ہوں. قرآن جو صحیح لٹریچر ہے اس سے پیش کر دینا جی. آپ کے نزدیک وہ مشرکانہ ہے، اس سے پلہ چھڑائیں، آپ چھوڑ دیں، قرآن سے پیش کریں. ابھی تو سر بات یہ بھی ہے نا، میں نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ کہیں جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، برا نہ ماننے، چونکہ آپ دعوے دار ہیں تو مسئلے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک میں آدمی کا پخانا پیشاب بھی نکل جاتا ہے، اس کو دھونا نہیں دھونا، جوں کا توں گاڑنا ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اسی میں گاڑنا ہے، کفن دینا نہیں دینا، یہ بڑے مسئلے ہیں، ان پہ پوری وضاحت چاہیے آپ سے. اور دوسری بات جو حلال حرام کی بات میں نے آپ سے پوچھی تھی، دوسری نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے. ہاں میں بتانا وہی چاہ رہا ہوں آپ کو. ہاں پہلے تدفین کا ہوگا جی مسئلہ حل، اس کے بعد ہوں گے سارے مسئلے حل. بھائی تدفین کا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسانی مسئلہ ہے. اس کے اندر حکم آ گیا ہے کہ بھائی آپ جہاں پر بھی ہیں آپ انسان کو کتنی تعظیم دے سکتے ہیں. اپنے آپ کا اگر کوئی باپ ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کا کوئی عزیز لیڈر ہے، آپ کا کوئی ایسا آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں وفات پا جائے تو آپ اس کی تعظیم کریں گے. مردے کی تعظیم تک کی بات ہو رہی ہے تو کیا کریں گے آپ سے؟ میں پوچھ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں جس کو میں میتوں کی تعظیم کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. اور معاشرہ تو جناب ایک بات تو بتائیں گے بھائی معاشرہ تو ہندوؤں کا بھی ہے، پارسیوں کا بھی ہے. اگر آپ ہندوؤں کے معاشرے میں چلے گئے اور ہندو ڈومینیٹڈ کسی کنٹری میں یا کسی علاقے میں چلے گئے تو وہاں تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. تو کیا آپ اپنی یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہندو ڈومینیٹڈ کسی علاقے میں چلے گئے تو آپ کو جلا دیا جائے معاشرے کے اعتبار سے؟ آپ اپنی مرضی سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، یا جو لوگ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر قرآن کیوں اٹھائے پھر رہے ہیں؟ پھر تو سب کے ساتھ ہو جائیں آپ. خالی قرآن کا کیا کرنا آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا ان کا مان لیں، کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، عیسائی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، یہودی بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. تھوڑا تھوڑا سب کو مان لیں، پھر قرآن کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یار مثال نہ دیں بھائی. ارشد جی قرآن کی آیت پیش کریں. ارے میرے بھائی میری بات سنو. بہت بڑا ایک میرا دوست تھا، پچھلے دنوں کرسچن تھا. اس کے بچے جو ہیں 35 سال کے ہیں اور 2 شادیاں اس نے کر رکھی ہیں، ایک ہندوستان میں اور ایک یہاں پر مڈل ایسٹ میں. بہت بڑی پوسٹ پہ تھا، بہت ویل سیٹل آدمی تھا، مر گیا وہ. اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ مجھے جلا دیا جائے. اس کی دوسری بیوی ہندو ہے، پہلی جو ہے وہ کرسچن ہے. ایک بیٹے کا نام اس نے مسلم رکھا، دوسرے کا نام اس نے ہندو والا رکھا. اچھا وہ قرآن کو مانتا تھا کیا؟ اس میں سے بیٹیاں. ارشد سر چھوڑے نا، ٹائم خراب کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے مثالیں کیوں سنا رہے ہیں؟ وہ قرآن کو مانتا تھا کیا؟ یار مجھے irrelevant بات سننی نہیں ہے، آؤٹ آف ٹاپک بات نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. کیوں سنا رہے ہیں مجھے آپ؟ مجھے کہانیاں نہ سناویں، مجھے قرآن سناویں. وہی بات آ گئی. آپ کو ایک معاشرتی مسئلے کی میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں یار. مجھے مت دینا ہے مثال. ہندو تھی نا، سری دیوی جو ہے وہ ہندو تھی. اس کا کفن دفن کیسے ہوا آپ بتاؤ ذرا. مجھے نہیں پتا کیسے ہوا. آپ کے تو ملک کی ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ قرآن کی دعوت دیں گے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. ارشد جی آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ قرآن جو ہے احسن الحدیث ہے، قرآنی سب کچھ ہے. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. بھائی زیادہ اور کیا کریں گے؟ اس کی تعظیم کیا کریں گے؟ مردے کی تعظیم کیا کریں گے؟ میں تعظیم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو تعظیم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. کیا کرنا ہے آپ نے مردے کے ساتھ؟ اور کیا کرنا ہے؟ اس کو لاوارث چھوڑ دینا ہے. آپ بتائیں گے نا کرنا کیا ہے. سن تو لیں، جیسے وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ لڑ پڑے رسول پاک کی وفات کے بعد جو ہے وہ 3 دن یا 4 گھنٹے یا 2 دن رائے سڑتی ہوئی واپس میں جو ہے اقتدار کی خاطر لڑتے تھے. نہیں وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی بات، اس کو بھی کر لیں گے ڈسکس. چلے 3 دن بعد ہوئی تدفین، ہوئی تو تدفین نا. اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے جو اولاد لڑتی ہوتی ہے وہ آپس میں جھگڑے جا جاتی ہے، اس کو کفن دفن بھی ہوتی ہے. چلے ارشد صاحب آپ کی اگر اولاد میں جھگڑا ہو بھی گیا
اگر آپ کی اولاد میں جھگڑا ہو بھی گیا 3 دن بعد آپ کی تدفین ہوئی تو کس طرح ہوگی وہی بتا دیں. بھائی جیسے بھی ہوگی یار، آج بھی آپ دیکھیں لاوارثوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. آپ لاوارث ہیں یا قرآن ہے آپ کے ساتھ؟ بھائی میرے ساتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے ساتھ قرآن ہے، میں تو لاوارث نہیں ہوں. آپ اعلان کریں کہ آپ لاوارث ہیں. یہ میرے بھائیو ایک گروپ کے اندر بات چیت چل رہی تھی ہماری. یہ ارشد ایم صاحب ہیں، ان کا نمبر ہے +971502529723. جی ارشد صاحب. جی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، نمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا نمبر بتا رہا ہوں +971502 اور 2529723. آپ کو، آپ کے پاس ہے پرانا نمبر ہے؟ نہیں کوئی نہیں، میں تو بتا رہا ہوں نمبر آپ کا یہ ہے. بات ریکارڈ میں آ جائے گی نا جی، لوگ سن لیں گے، فیصلہ کر لیں گے. چلے ارشد جی میں ایک لاسٹ، میں نے آپ کو قرآن کا پورا لیکچر درس جو ہے وہ آپ کو بھیجا ہے تدفین کے بارے میں نے آپ کو بھیجا، آپ نے شاید سنا ہی نہیں اس کو. مجھے ضرورت نہیں ہے جی، 17 منٹ کی آڈیو میں کیوں سنوں گا؟ اور جس کے اندر نہ کوئی آیت ہو، نہ جس کے اندر کوئی استدلال ہو، میں کیوں سنوں گا؟ آپ سنا دینا مجھے. بھائی مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے اب 21 منٹ ہو گئی، 21 منٹ میں کیوں نہیں پیش کی؟ آپ 17 منٹ کا لیکچر لگا رہی ہے، 21 منٹ مجھے لائیو کیوں نہیں بتا رہے؟ میں آپ کو ایک منٹ بھیجتا ہوں. نہ مجھے بھیجنا نہیں ہے جی، لائیو بتائیں. جی جی ارشد جی. یہ میرے بھائیو ان سے بات کرتے ہوئے 22 منٹ 13 سیکنڈ ہو گئی، اور یہ رواجوں کی بات کر رہے ہیں، رسموں کی بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، لیکن قطعی الدلالت کوئی آیت تدفین پہ پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ حدیث سے اور اسلام سے، عالم اسلام سے بغض رکھتے ہیں، علم بردار بنتے ہیں یہ کہ بھئی یہ تو قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن ان کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مانتے. تو کئی دنوں سے انہیں پریشانی ہو رہی تھی. یہ بار بار گروپ کے اندر ایک اپنا جو ایک مطلب ایک کیا کہہ دیں اس کو، کہ ایک زوم اس میں دکھا رہے تھے کہ جی دیکھیں جی ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اور سب جہان جو ہے معاذ اللہ وہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ جناب غلط ہے، اور یہ بلا بندہ جو ہے یعنی اکیلا بندہ یہ صحیح ہے. اب یہ میرے ساتھ کال پہ ہے اور آپ ان کی حالت سن رہے ہوں گے. جی ارشد جی. ہلو ارشد جی بتائیں. چلیں جی دوسری نشست میں انشاءاللہ ان سے پھر بات ہوگی، جو بھی ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے.